موجود ہیں، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اہل خانہ کی طرف سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے قرآن مقدس میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کے اوپر میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں میں برکتوں کو ڈال دوں گا، میں تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میری دی ہوئی نعمتوں کے اوپر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو جان لو میرے عذاب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ قبلہ نثار شاہ صاحب جو علامہ وجاہت شاہ صاحب کے والد گرامی ہیں، ان کو اللہ پاک نے اپنے بیٹے کی صورت میں علم کی نعمت عطا فرمائی، اسی کے شکرانہ کے حوالے سے یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں ہم سب مل کر کہ اللہ پاک نے اپنا خاص فضل و کرم فرماتے ہوئے اس علاقے کے اندر بیرا شریف سے فارغ التحصیل ایک اور عالم دین ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم اللہ پاک کا کروڑ ہا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ انقلاب انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جاری اور ساری رہے گا۔ ہم انشاءاللہ اپنی اولادوں کو بیرا شریف کی طرف مائل کرتے رہیں گے، اور وہ طلباء جو ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں ان کے لیے بھی بیرا شریف جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس عمل خیر کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس ہستی کے ادارہ کے اندر قبلہ شاہ صاحب علم حاصل کر کے تشریف فرما ہوئے ہیں، جب حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ کو پہلی گاڑی ملی آپ کے لخت جگر صاحبزادہ محمد امین الحسنات شاہ صاحب آپ کے ساتھ پیچھے والی سیٹ کے اوپر تشریف فرما ہیں۔ آپ نے گاڑی کے اگلے حصے کے اوپر دھوپ سے بچنے کے لیے جو شیڈ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ الفاظ لکھے، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور اپنے لخت جگر کی تربیت فرماتے ہوئے پوچھا میرے صاحبزادے مجھے بتاؤ یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ تو آپ نے عرض کی والد گرامی آپ نے لکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ بات یاد رکھ لو، بڑی بڑی کوٹھیوں کے اوپر یہ الفاظ پیشانی کے اوپر، کوٹھی کا جو مین دروازہ ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آیت یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی، ھذا من فضل ربی، ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے رب کا فضل ہے، بات ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے آیت اس سے آگے جاری اور ساری ہے۔ پروردگار عالم آگے فرماتا ہے لیبلونی ااشکر ام اکفر، اے میرے لخت جگر اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے یہ تیرے رب کا فضل ضرور ہے، لیکن تیرے رب نے یہ فضل تجھ پر اس لیے فرمایا لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ دیکھنا چاہتا ہے اس شکر پر تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکاتا ہے یا اکڑ جاتا ہے۔ تو جو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں فضل حاصل ہونے کی صورت میں، رحمت حاصل ہونے کی صورت میں، کرم حاصل ہونے کی صورت میں، نعمت حاصل ہونے کی صورت میں اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، رب اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے، رب اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محترم نثار شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں جب پہلی دفعہ آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے یا غالباً حج کے لیے تشریف لے گئے، جس مقصد کے لیے بھی آپ پہلی دفعہ تشریف لے گئے، آپ فرماتے ہیں میں نے اس وقت نئی شادی کی تھی، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ بیت اللہ شریف کے اوپر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگو رب قبول فرماتا ہے۔ میرے دل کے اندر یہ بات آئی، میں نے جب پہلی نظر بیت اللہ شریف کے اوپر پڑی، میں نے جو دعا مانگی وہ یہ تھی کہ پروردگار عالم میں نے شادی کی ہے، تو مجھے اولاد نرینہ عطا فرما اور نیک اور سعادت مند اولاد عطا فرما۔
نیک اور سعادت مند اولاد عطا فرما۔ جب ہم بیرا شریف سے شاہ صاحب کو لینے کے لیے جا رہے تھے، رستے میں آپ نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا ہے، آج میرے بیٹے کو نیک بخت بنا دیا، آج میرے بیٹے کو سعادت مند بھی بنا دیا ہے۔ کیوں وہ سعادت مندی شاہ صاحب کے حصے میں نہ آتی جب ان کے اوپر ان کے والدین کا سایہ بھی موجود ہے، اور وہ ہستی جسے حضور پیر سیال لجپال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کرم شاہ میری آنکھوں کا نور ہے، کرم شاہ میرے روزے کا مینار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب شاہ صاحب اس آستانے کے ساتھ اپنی نسبت جوڑے تو آپ کی عزتوں کے اوپر کیسے کوئی حرف آ سکتا ہے؟ آپ کی عزتوں کو چار چاند ہی لگ سکتے ہیں۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، رب کریم نے آپ کی پیشانی کے اوپر علم کی مور ثبت عطا فرما دی ہے، اور آپ کے جسم اطہر کے اوپر جو ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے بیرا شریف سے فارغ تحصیل ہونے کا جو علمی ستارہ ہے، جس کو جبہ کہا جاتا ہے، وہ علمی فضیلت والا جبہ آج آپ کے جسم کے اوپر سجا ہوا ہے، جس کے سینے کے اوپر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے اس مور میں جو مور سینے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہی الفاظ تحریر کروائے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے جو پیشانی ہے، جو ماتھا ہے، اس کے اوپر بھی یہی الفاظ کنن ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے بیٹو میں نے تمہیں علم دین سکھایا ہے، اور یہ جو علم دین 9 سال تمہیں پڑھایا، اس کے اوپر فخر کرنا شروع نہ کر دینا، بلکہ میں نے تمہیں انگلی سے پکڑا، سیڑھیوں پر چڑھایا، اور علم کے دروازے تک تمہیں لے کے گیا ہوں۔ اب علم کا دروازہ کھولنا اور اس میں سے علم کی خیرات لینا، یہ تمہارے ذمہ ہے، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور وہ خیرات تم نے کون سی لینی ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہمیشہ اپنے پاک نبی کے نام کے چرچے کو بلند کرتے رہنا ہے، ہمیشہ اپنی نبی کی عزت اور نموز کے اوپر پیرا دینا ہے۔ اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے، اللہ پاک خاندان کے تمام افراد، شاہ صاحب کے خاندان کے تمام افراد کو دین و دنیا کی ساری سعادتیں نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم نے جو علم کی صورت میں خاندان کے اوپر کرم فرمایا اور انہیں بیرا شریف کے اندر سے ایک شہین صفت عالم دین عطا فرمایا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک خاندان کے تمام افراد کو ان کی قدر کرنے کی اور ان کے لیے آگے معاون ثابت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قبلہ شاہ صاحب کی عمر کے اندر، عزت کے اندر برکتیں عطا فرمائے، آپ کے والدین کا سایہ تا دیر آپ کے سر کے اوپر قائم اور دائم فرمائے، اور دین و دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر پیرا دینے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو، جتنے بھی احباب ہم یہاں پر موجود ہیں، پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ہمیشہ ہمیں دین متین کے ساتھ محبت کرنے کی، اور وہ لوگ جو دین کے رستے کی طرف لوگوں کو گمزن کرنے کا سبب بنتے ہیں، ان کا معاون ثابت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔